ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ بھائی حضرات، ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری مرکزی شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل صاحب جو جامعۃ الرضا بریلی شریف جو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا قائم کردہ ادارہ ہے، دارالعلوم ہے، وہاں کے صدر مدرس، وہاں کے پرنسپل ہمارے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ بریلی شریف سے حضرت تشریف لائے ہیں، تو اسی مناسبت سے آپ حضرات حضرت کے استقبال میں ان دو شعروں کو سنیں کہ شیطان کی نسلوں میں وفاداری نہیں ہوتی، شیطان کی نسلوں میں وفاداری نہیں ہوتی، سچ کہتا ہوں وہابیت میں بیداری نہیں ہوتی، شیطان کی نسلوں میں وفاداری نہیں ہوتی، سچ کہتا ہوں وہابیت میں بیداری نہیں ہوتی۔ اور بتا دیا دنیا کو احمد رضا کے چاہنے والوں نے، بتا دیا دنیا کو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے، بریلی عشق کا مرکز ہے، یہاں غداری نہیں ہوتی، بریلی عشق کا مرکز ہے، یہاں غداری نہیں ہوتی۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زینت اسٹیج سلطان الاساتذہ، ممتاز الفقہاء، حضور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ قادری امجدی دامہ ظلہ، مخدوم گرامی وقار حضرت سید سلیم باپو صاحب قبلہ و دیگر موقر علماء اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، اہل سنت کے معمول کے مطابق کچھ عرض و معروض سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کوئی خطیب یا مقرر نہیں، بس حافظ فہیم صاحب کا کہنا ہوا اور آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، ورنہ در حقیقت ہم جیسے لوگ اپنا مقدر اور نصیبہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت حضور محدث کبیر دامہ ظلہ کے گراں قدر کلمات اور قیمتی معلومات ہماری سماعتوں کے حوالے ہوتی ہیں، ہماری سعادت مندی رہتی ہے کہ ہم حضرت کے ان گراں قدر کلمات کو سماعت کریں اور اپنی زندگی میں ان کو عملی جامہ پہنائیں۔ مگر اب چاروں ناچار جب کھڑا ہوا ہوں تو دو چند منٹ کے لیے آپ حضرات سے
روبرو ہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ سب حضرت کے کلمات بابرکات سے اپنے آپ کو مستفیض کریں گے۔ یہ چونکہ دارالعلوم ضیاء اختر کے جلسہ دستار بندی کی محفل ہے، اس بابرکت محفل میں سلسلہ علم سے وابستہ لوگوں کو دستار سے نوازا جائے گا۔ خطبے کے بعد میں نے جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں سے وہ جو ایمان لائے اور جو علم والے ہیں اللہ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ یعنی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے درجے بلند فرمائے گا، اسی طرح سے اہل ایمان میں جو اہل علم ہوں گے اللہ ان کے درجے بھی بلند فرمائے گا۔ اہل علم کے درجات کی بلندی کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت ان کے درجات کیسے بلند فرمائے گا؟ تو وہ بلندی درجات ایسی ہوگی کہ اللہ رب العزت اہل علم کو بے علموں پر فضیلت بخشے گا اور ان کو ممتاز فرمائے گا۔ بے علموں پر اہل علم کی فضیلت، اس کے لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بیان کروں گا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک اہل علم کی فضیلت عابد شب زندہ دار پر، عبادت گزار پر۔ کون عبادت گزار؟ جو اللہ رب العزت کے لیے دن کا وقت ہو تو صائم الدہر رہے اور رات کا وقت ہو تو قائم اللیل رہے۔ اللہ رب العزت اس عابد شب زندہ دار پر بھی اہل علم کو فضیلت بخشے گا، لیکن معلوم رہے وہ عابد شب زندہ دار محض عبادت گزار ہی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عابد فرما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے حقیقتاً وہ عبادت گزار ہوگا۔ اور ہماری 5 وقتہ نمازیں ہوں یا اس کے علاوہ ہماری دیگر عبادات ہوں، در حقیقت وہ عبادت اسی وقت عبادت ہوگی جبکہ ہم اس عبادت کے جملہ ایسے مسائل کہ جن مسائل کے بعد کما حق ہو ہم اس کو عبادت کو ادا کر سکتے ہیں، ان مسائل کو جاننے کے بعد اگر ہم وہ عبادت کر رہے ہیں تو ہم در حقیقت عبادت گزار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں تو ہماری نماز اسی وقت عبادت کہلائے گی جبکہ ہم تمام شرائط نماز کو پورا کرتے ہوں، تمام فرائض و واجبات کو ان کے صحیح طریقوں پر ادا کرتے ہوں، اس کے بعد ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری وہ نماز ہے۔ اور اگر بغیر اس کے تقاضوں کو پورا کیے ہم نے محض 10 منٹ 15 منٹ رکوع اور سجود یا اس کے علاوہ قیام میں وقت لگا دیا تو وہ ہماری جسمانی ورزش تو ہو سکتی ہے لیکن عبادت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے شرائط کو بھی پورا کریں اور ہم اس کے فرائض و واجبات کو بھی پورا کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے
نماز کے شرائط کو پورا وہی کرے گا جو نماز کے شرائط کا علم رکھتا ہوگا. نماز کے فرائض کو پورا وہی کرے گا جو نماز کے فرائض کا علم رکھتا ہوگا. نماز کے واجبات کو پورا وہی کرے گا جو نماز کے واجبات کا علم رکھتا ہوگا. تو اب اللہ کے رسول نے جس شخص کو عابد فرمایا ہے وہ ظاہر سی بات ہے عبادت گزار ہوگا, اور جب عبادت گزار ہوگا تو نماز کے جو شرائط ہیں ان کے بھی مسائل جانتا ہوگا, نماز کے جو فرائض ہیں ان کے بھی مسائل جانتا ہوگا, نماز کے جو واجبات ہیں ان کے بھی مسائل جانتا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عابد شب زندہ دار جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہل علم کو فضیلت بخشی ہے, وہ عابد شب زندہ دار محض اٹھا بیٹھی کرنے والا نہیں ہوگا, محض بارگاہ رب العزت میں سر کو جھکانے والا نہیں ہوگا, بلکہ سر کس طرح سے جھکایا جائے یہ بھی جانتا ہوگا, کس وقت ہمارا سر جھکانا سجدہ کہلائے گا یہ بھی جانتا ہوگا, کب ہمارا اٹھنا رکوع اور قیام کہلائے گا یہ بھی جانتا ہوگا. اور جب اتنے مسائل کو جاننے کے بعد وہ شخص نماز پڑھے گا تبھی حقیقتاً اس کی نماز عبادت کہلائے گی, ورنہ محض جسمانی ورزش کہلائے گی. اب اس عابد شب زندہ دار جس کو نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, نماز کے واجبات کا علم ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عابد شب زندہ دار پر اہل علم کی فضیلت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم اس عابد شب زندہ دار پر ایسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے کہ 14ویں رات میں چاند دیگر تمام تاروں پر اپنی روشنی سے فضیلت رکھتا ہے. ہم میں سے ہر ایک چاند کی آب و تاب جس وقت وہ اپنے پورے شباب پر ہو اس کی آب و تاب کا ہر ایک واقف ہے. ہر ایک اس وقت جب 14ویں رات میں کامل چاند کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس وقت اگر آسمان پر کوئی چمکنے والی چیز دکھ رہی ہے تو صرف چاند ہے, ورنہ اس کے سامنے ستارے بھی ہیج ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کا مرتبہ اور ایک عالم کی فضیلت ان الفاظ میں بیان فرمائی, اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے ادنا پر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی بیان فرمائی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی پر فضیلت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آج اسی سلسلہ علم کی یہ محفل ہے, اور اس محفل میں ہم اور آپ سرکار محدث کبیر دامہ ظلہ کے علمی فیضان سے مستفیض ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. میرا تعلق جیسا کہ مولانا معین صاحب نے بتایا شہر محبت شہر بریلی شریف سے ہے. شہر بریلی شریف کے تعلق سے جو کچھ ازیں قبل حضرت مولانا ابو یوسف صاحب قبلہ نے بیان فرمایا, اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان فرمایا, میں اس سلسلے میں فقط حضور محدث کبیر کا ایک تاریخی فرمان آپ کے سامنے بیان کروں گا, اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے وابستگی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہماری استقامت کس حد تک ضروری ہے وہ سرکار محدث کبیر کے اس فرمان عالی شان سے معلوم ہوتی ہے. ایک مرتبہ شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کا سالانہ فقہی سیمینار تھا. اس سالانہ فقہی سیمینار کی سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات ظاہری کے بعد سرپرستی حضور محدث کبیر دامہ ظلہ فرماتے ہیں. اس شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے سالانہ فقہی سیمینار کی سرپرستی فرمانے کے لیے حضرت بریلی شریف میں قیام فرما تھے. ناچیز اس سیمینار کے انتظامی امور کی اطلاع بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حضرت کی قیام گاہ پر حاضر تھا. گفتگو ہوئی,
حضرت کو جو کچھ تیاریاں ہوئیں ان کی اطلاع دی، مزید حضرت نے جو ہدایات دی ان ہدایات کو سماعت کیا، اور اس کے بعد حضرت نے اپنے تأثرات اور بریلی شریف سے اپنی وابستگی اور اعلیٰ حضرت سے اپنے رشتے کو جوڑنے کی حضرت نے جو وجہ بیان فرمائی، ان وجہوں کو سننے کے بعد احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو دنیا اور آخرت میں اپنی نجات چاہنی ہے، اپنی نسلوں کی اگر بہتری چاہنی ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر قائم رہے اور تعلیمات اعلیٰ حضرت سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بریلی شریف سے میرا رشتہ، بریلی شریف سے میرا تعلق اپنی کسی ذاتی غرض سے نہیں ہے، ورنہ اگر اپنی غرض کی بات رہے تو میرا بھی اپنا ایک حلقہ ہے، میرے بھی اہل عقیدت ہیں، میں بریلی شریف سے اگر وابستگی رکھتا ہوں تو اس وابستگی کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وابستگی کی برکت سے میری نسلوں کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ سرکار محدث کبیر کا فرمان عالی شان کہ بریلی شریف سے رشتہ محض اس وجہ سے رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس برکت سے میری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ سرکار محدث کبیر کا یہ فرمان بتا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ہمارا رشتہ، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہمارا ثابت قدم رہنا، تعلیمات اعلیٰ حضرت پر ہمیں عمل کرنا، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہماری بھلائی کی ضمانت ہے اور کل بروز حشر بھی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری جو نسلیں وابستہ ہوں گی ان نسلوں کی بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ ذات فرما رہی ہے جو ذات بالاتفاق اعلم علماء ہے، بالاتفاق افقہ الفقہاء ہے، جو ذات سلطان الاساتذہ ہے، جو ذات ممتاز الفقہاء ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا بریلی شریف سے وابستگی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وابستگی کی وجہ سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آج ہم اور شما کیا ہیں جو یہ بہت زور و شور سے کہتے پھرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہے، کیا مسلک اعلیٰ حضرت ہی سب کچھ ہے؟ سنو ذرا ان بزرگوں کے فرمان کو کہ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج مسلک اہل سنت ہے، اور جب مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک اہل سنت ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج سب کچھ ہے۔ کیسے ہم آخر اس راہ حق سے، تعلیمات اعلیٰ حضرت سے دور رہ کر کس طرح سے اپنے عقائد اور ایمان کے تحفظ کی فکر کر سکتے ہیں، اور کیسے ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں انیکوں مثال ہمارے سامنے ہیں۔ آج بڑے بڑے چوٹی والے، بڑے بڑے خاندانی حسب و نسب والے جس وقت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے پھرے، مسلک اعلیٰ حضرت سے انہوں نے منہ موڑا، تو منہ موڑنے کے بعد بات شروع ہوتی ہے بہت چھوٹی، لیکن انجام ان لوگوں کا جس وقت وہ مسلک اعلیٰ حضرت تعلیمات امام احمد رضا سے پھرے تو پھرنے کے بعد ان کی بد انجامی جس حد تک ان کے بغض باطنی نے ان کو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھیرا، اس حد تک ان کے بغض باطنی نے ان کو راہ حق سے ان کو دور کر دیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات امام احمد رضا محض کسی ایک شخصیت کی شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت اور تعلیمات امام احمد رضا مسلک حق ہے اور مسلک کے حق کی پہچان ہے۔ خود سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، یہ وہ مسلک اعلی حضرت ہے کہ جس میں اعلی حضرت عظیم البرکت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تعلیم دی ہے جس میں سرکار فرماتے ہیں انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ سرکار فرماتے ہیں انی تارکم فیکم، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں ان تمسکتم بھی، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، راہ حق سے نہیں بھٹکو گے، راہ حق تم سے دور نہیں ہوگی، حق کا دامن تم سے نہیں چھوٹے گا۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت رسول اللہ ہے۔ اعلی حضرت نے اپنی پوری زندگی میں صرف انہی دو ہی چیزوں پر کام کیا، ایک کتاب اللہ کی تعلیم لوگوں کو دی اور دوسری اہل بیت کی تعظیم لوگوں کو سکھائی۔ کتاب اللہ کی تعلیم دی تو ایسے ایسے گوہر نایاب عالم میں پھیلے کہ کوئی صدر الشریعہ بن کر چمک رہا ہے، کوئی صدر الافاضل بن کر چمک رہا ہے، کوئی برہان ملت بن کر چمک رہا ہے، کوئی محدث اعظم بن کر چمک رہا ہے، کوئی ملک العلماء بن کر چمک رہا ہے۔ اور جب اہل بیت کی تعظیم کی بات آتی ہے تو خود فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ یہ اعلی حضرت کا پیغام، یہ اعلی حضرت کا پیغام کہ بس زندگی کو وقف کیا تو صرف اور صرف کتاب اللہ کی تعلیم کے لیے اور عطرت رسول اللہ کی تعظیم کے لیے۔ آج بھی مسلک اعلی حضرت تعلیمات امام احمد رضا اسی چیز کا نام ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ تعلیمات امام احمد رضا میں تحفظ شریعت، تحفظ عقائد، تحفظ ایمان، کس طرح سے ایمان کے لٹیروں سے اپنا ایمان محفوظ رکھا جائے، کس طرح سے اپنی اس دولت ایمانی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں کل قیامت کے دن حاضری ہو، صرف انہی تعلیمات کا نام تعلیمات امام احمد رضا ہے۔ اور زمانہ یہ جانتا ہے کہ جب کسی سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی وسائل ہیں ان تمام وسائل کو اپنانا پڑتا ہے، تبھی ہمیں کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور یہ عطرت رسول اللہ، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کچھ عطا کردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں، اس تقسیم سے اپنے لیے بھی کچھ چھینٹے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علی عظیم البرکت نے ان کی تعظیم بھی ہمیں سکھائی ہے، اور ان کے واسطے سے ان کے نانا جان اور پیغمبر اعظم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح سے مانگا جائے وہ مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ ہے تعلیمات اعلیٰ حضرت، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کے علاوہ مسلک اعلیٰ حضرت کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں لوگ یہ زبان درازی کر سکیں کہ ارے یہ لوگ تو بس محض اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، محض اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اسی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ ارے ہم رٹ کیا لگائے ہیں، ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے قرآن و سنت ہمیں سکھایا ہے، اللہ کا فرمان ہمیں بتایا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہمیں بتایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بہت زیادہ وقت حضور محدث کبیر کے فیضان علم سے دور رہنے کا نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے کہ اب ہم اور آپ سب اس ذات بابرکات کی طرف ہمتن گوش ہوں کہ جس ذات کے گراں قدر کلمات ہماری دنیاوی زندگی بدلنے کے لیے بے کافی ہیں اور عمل پیرا ہونے کے بعد ہماری آخرت سنوارنے کے لیے بھی کافی ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
حضرات، ماشاء اللہ حافظ صاحب نے ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. یوں تو جس مقصد کے لیے شہر محبت بریلی شریف میں سرکار تاج شریعت علیہ الرحمت والرضوان نے اس عظیم قلعے کی بنیاد رکھی تھی، اس مقصد کو پورا کرنے والا اہل سنت و جماعت کا ہر ایک ادارہ جامعۃ الرضا ہے. تحفظ شریعت اور تعلیمات امام احمد رضا کی ترویج و اشاعت مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کے قیام کا مقصد تھا، اور آج بھی وہی مقصد صبح قیامت تک اس کا وہی مقصد رہے گا. اس مقصد کو پورا کرنے والا اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ کسی بستی کا ہو، چاہے وہ کسی صوبے کسی جگہ کا ہو، ہر ایک ادارہ جامعۃ الرضا ہے. اور اگر خود مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا جس دن وہ اس مقصد سے ہٹ جائے تو پھر وہ بھی رضا کا ادارہ نہیں ہے. جامعۃ الرضا کی جو شان آپ حضرات سماعت بھی کرتے ہیں اور بہت سے وہاں جا کر اس چیز کو ملاحظہ کر کے بھی آئے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ حضرات آج جس ادارے کے جلسہ دستار بندی میں حاضر ہیں، یہ ادارہ جامعۃ الرضا سے دوہری نسبت رکھتا ہے. پہلی نسبت اس ادارے کی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کی حیات ظاہری میں تاج الشریعہ نے جامعۃ الرضا کی سرپرستی فرمائی تھی، اس ادارے کے بھی حضور تاج الشریعہ اپنے حیات ظاہری میں سرپرست رہے. اور جس طرح سے جامعۃ الرضا کو سرکار محدث کبیر سے نسبت ہے، آج اس ادارے کو بھی سرکار محدث کبیر سے وہی نسبت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کا تعلیمی نظم و نسق، اس ادارے کا سلیبس، نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور تعلیم کے جانچنے کا جو معیار ہے یعنی امتحانات وغیرہ، وہ سب کے سب جامعۃ الرضا بریلی شریف کے زیر اہتمام ہوتے ہیں. امتحانات کے لیے پرچہ سازی ہو یا تقریری امتحانات کے لیے ممتحن کی تشریف آوری ہو، دارالعلوم ضیاء اختر میں یہ تمام کام جامعۃ الرضا کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہوتے ہیں. تو اس ادارے کو حضور تاج الشریعہ اور حضور تاج الشریعہ کا وہ شاہکار جس کو مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کہا جاتا ہے، اس سے دوہری نسبت ہے کہ حضرت کی حیات ظاہری میں ظاہری سرپرستی اور دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد روحانی سرپرستی جیسے جامعۃ الرضا کو حاصل ہے، ویسے ہی دارالعلوم ضیاء اختر کو حاصل ہے. جس طرح سے حضرت کے ہی رہنما اصول پر جامعۃ الرضا کے لیے نصاب تعلیم مرتب کیا گیا، دارالعلوم ضیاء اختر میں بھی وہی نصاب تعلیم چلتا ہے. جس طرح سے جامعۃ الرضا کے لیے امتحانات کے لیے انتظامی امور حضرت کی رہنمائی میں انجام پذیر ہوتے تھے، دارالعلوم ضیاء اختر کے لیے بھی اسی طرح سے امتحانات کے تمام امور انجام پذیر ہوتے ہیں. اب اس کے بعد کس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جامعۃ الرضا کی ہی ایک شاخ کا نام
دارالعلوم ضیاء اختر ہے۔ شاخ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اصل میں جو کام ہوتا ہو وہی کام اگر اس کی فرع میں ہو رہا ہے تو وہ فرع اس کی شاخ کہلاتی ہے، اگر وہ کام جو اصل میں ہو رہا ہے وہ فرع میں نہ ہو تو پھر وہ فرع اس کی شاخ نہیں کہلاتی ہے۔ آپ کے اس دارالعلوم میں جو بھی نظام تعلیم یا دیگر انتظامی امور انجام پذیر ہوتے ہیں وہ سب کے سب جامعۃ الرضا کے ہی زیر اہتمام انجام پذیر ہوتے ہیں، تو اب اس کے شاخ ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اتنا سننے کے بعد آپ میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔